International Organization. اللہ کے وہ نور ہے سب نور سے ان کے، اللہ کے وہ نور ہیں سب نور سے ان کے، بس باد خدا ہے تو ہے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے بنا ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے بنی۔ اور جب ہم سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سائنس سے جب پوچھا، سائنس کی کتابوں کو جب ڈھنڈولا اور انٹرنیٹ پر اس کی سرچ بھی کی، گوگل پہ جا کر کہ بتاؤ کہ آخر یہ دنیا کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ زمین کیسے بنی، یہ آسمان کیسے بنے، یہ سارے ستارے، یہ چاند، یہ جھاڑ، یہ پہاڑ، یہ سب کیسے وجود میں آ گئے؟ تو سائنس کہتی ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا جس کا سارا پروسیس وہ بیان کرتی ہے، بگ بینگ تھیوری، اس کا نام ہے بگ بینگ تھیوری۔ تو پتا چلا کہ ایک چھوٹا سا آئٹم تھا، اس میں بلاسٹ ہوا، بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، اور وہ دھماکے سے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ نیوکلیئر بام جب گرایا جاتا ہے تو چھوٹا سا ایک آئٹم میں ریئیکشن ہو کے ہوتا ہے، تو ایک چھوٹا سا ذرہ جس کو آپ اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے وہ ہوتا ہے ایٹم۔ تو اس میں ایک بڑا سا دھماکہ ہوا، روشنی نکلی اور گیسز بنے، گیسیس فارم میں آیا، اور گیس یعنی دھواں اٹھا، اور وہ دھواں ایک جگہ ملتا رہا اور وہ ایک مادے کی شکل اختیار کر دیا، ایک میٹیریلسٹک فارم میں آ گیا، کئی ایک بنے، اور وہ ریئیکشن جاری ہے، ایک کے بعد ایک وہ پھٹتے جا رہے ہیں۔ اور سائنسدان کہتے ہیں کہ ایسی جو ہماری پوری کائنات ہے، ایسے کئی کائنات وجود میں آتے جا رہے ہیں۔ وہ اس طرح نکلتا ہے ایک بیلون کی شکل میں، جیسا پھگا پھونکتے گئے جیسا آگے بڑھتے جاتا، ویسا یہ کائنات بڑھتے جا رہی ہے۔ ایک سورج ہے، اس کے اطراف پہ پلانٹس ہیں، اور ہمارا پلانٹ کا نام رکھا ارتھ، زمین، ارتھ کے اطراف میں چاند گھوم رہا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں اسے ہزاروں لاکھوں چاند موجود ہیں۔ جتنے تارے ستارے آسمان میں آپ دیکھتے ہیں، یہ تو صرف ایک چٹکی میں لیا ان کا پاؤڈر ہے، اصل تو ابھی بہت باقی ہے۔ ملینز اینڈ ملینز لائٹ ایئرز اگر پار بھی کر لے تو ابھی تارے ستارے جاری ہیں۔ لائٹ ایئر بولے تو جو روشنی کی رفتار سے اگر گئے، روشنی بڑی تیز رہتی ہے نا، پہلے تو آواز تیز ہوتی، دوسری ہوتی روشنی سیکنڈوں میں کتنی دور چلے جاتی۔ تو روشنی کی سپیڈ سے اگر گئے، ساؤنڈ کی سپیڈ سے اگر گئے، تو اس سے بھی ملینوں سال گزرتے رہے۔ 1 ملین کا مطلب ہوتا 10 لاکھ، 10 لاکھ سال بھی اگر آپ سفر کرتے رہے تو 1 ملین لائٹ ایئر ہوگا۔
ہوا میں، خلا میں. تو ایسے ملینوں لائٹ ایئرز اگر پار کر دیے تب بھی کائنات جاری ہے. تو وہ جو ایک چھوٹا سا نقطہ جس میں دھماکہ ہونے سے یہ کائنات وجود میں آئی، وہ آخر دھماکہ کیا تھا؟ وہ دھماکہ کیا تھا؟ وہ نور کیا تھا؟ وہ لائٹ انرجی کیا تھی؟ وہ کچھ نہیں بلکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نور محمدی سے آج بھی کائنات چل رہی ہے، بن رہی ہے. اور اسی کائنات کی بنی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو بنایا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نور سے ایک نور بنایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نور سے میرا نور کی تخلیق ہوئی ہے. سمجھانے کے لیے بتایا گیا. سمجھیے، صرف ایک چراغ ہے، چراغ میں روشنی ہے، اوپر سے غبا لگا ہوا ہے، کانچ کا لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے. ایک اور ایک چراغ لایا گیا، وہ چراغ کی فلیم سے دوسرے چراغ کو پھر سے روشن کر دیا گیا. تو پہلے والے چراغ کی روشنی کم ہوتی نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ کے نور سے محمد رسول اللہ کا نور نکالا گیا. اللہ کی ذات محمد رسول اللہ کی ذات محمد رسول اللہ کی ذات. لیکن اصل کیا ہے؟ وہی انرجی، وہی لائٹ انرجی جو اللہ کے پاس ہے، وہ انرجی سے ہی ایک دوسری انرجی بنائی گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے پیر و مرشد عثمان میاں سرکار کیا بول دیے؟ اللہ کے وہ نور ہیں، سب نور سے ان کے، بس بعد خدا ہے تو ہے سرکار محمد. تو جو سائنس میں بگ بینگ تھیوری سمجھایا جاتا ہے، وہ بگ بینگ تھیوری کا جو لائٹ انرجی تھی، وہ لائٹ انرجی ہمارے عقیدے میں وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ڈائریکٹ نور ہے وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. قرآن میں آیا لو انزلنا ھذا القرآن، ارے اللہ کا کلام اگر اتار دیا جائے، اللہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کا نور تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کی ذات مبارک تو بہت بڑی، اللہ کا صرف کلام اگر پہاڑوں پہ اتر جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ڈر کے مارے بکھر جائے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ صرف اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ تو سائنس جو کہتی ہے کہ ایک لائٹ انرجی میں بینگ ہوا، اس سے گیشیس فارم میں بنا، وہ گیشیس فارم میٹیریلسٹک فارم میں بنتے گئے. تو وہ بینگ کا جو لائٹ انرجی تھا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو گیسیس فارم سے میٹیریلسٹک بنا، کوئی سورج بنا، کوئی چاند بنا، کوئی زمین بنا، کوئی پلیٹو بنا، کوئی جوپیٹر بنا، کوئی وینس بنا، اور معلوم نہیں کتنے اور کائنات بنے گئے. خالی ایک بھی سورج نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں سورج موجود. سورج تو بھی چھوٹا ہے، اس سے کافی 100 گنا بڑے بھی ہے پلانٹس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور محمدی سے ساری تخلیق کی کائنات فرمائی. اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تھا 50,000 سال اللہ کی حضور میں سجدے میں لگا.
لکھے نور محمدی ہوئی تو فوراً سرکار دو جہاں کا نور 50,000 سال تک اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رہا. اور آپ کو معلوم دنیا کا 50,000 سال عرش کا ایک دن. ہمارے لیے 50,000 سال ہے، یہ 50,000 سال کا وہاں ایک دن، وہاں کے 50,000 سال. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رہی. اب دیکھو سمجھو، اللہ تھا، اللہ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. نہ چاند تھے، نہ تارے تھے، نہ ستارے تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ جھاڑ تھے، نہ انسان تھے، نہ جن تھے، نہ حیوان تھے، کچھ بھی نہیں تھا. نہ آسمان بنا ہوا تھا، نہ دریا بنی ہوئی تھی، نہ سمندر بنا ہوا تھا، نہ عرش تھا، نہ تو لوح تھا، نہ تو قلم تھا، نہ تو جنت تھی، نہ دوزخ تھی. کسی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، صرف اللہ تھا. کیا تھا؟ اللہ ہو کی منزل تھی. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، بس یہی منزل تھی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا. اللہ چاہتا تھا کہ کوئی دیکھے اس کو، تو اس نے نور محمدی کی تخلیق فرما دی. حضور کے نور بن گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب سجدے میں چلے گیا تو پہلی بار اللہ کی کوئی کسی نے عبادت کی. عابد پہلا تھا، معبود کی سجدہ کیا. اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں اللہ کی سجدہ کون کرتا. تو پہلی بار کسی نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا فرمائی، اس نور کو اپنے قریب کیا، سمجھنے کے لیے اپنے دست قدرت میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے قریب کیا. اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں، اللہ تو پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتایا. تو نور محمدی جب سجدے سے اٹھ گیا اور اللہ کی قربت پا لیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کی تعریف کرنے لگا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. پاک ہے، تمام تعریف تیرے لیے، اور تو ہی بڑا ہے، سب سے بڑا. بہرحال اس طرح اللہ کی تسبیحات بیان کری اس نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پہلی بار کسی نے اللہ کی حمد پڑھی، اللہ کی تعریف کی. پہلی بار کسی نے اللہ کی تعریف کی تو اللہ محمود ہو گیا. جس کی تعریف کی جاتی ہو، اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا، تو تعریف کون کرتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلی بار تعریف ہوئی، محمود بنا. تو وہ ادا ایسی پسند آئی پروردگار کو کہ اللہ نے وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب، آپ نے میری پہلی بار تعریف کی، کوئی تھا ہی نہیں، پہلا وجود آیا تو نور محمدی تھا. کہا آپ نے میری تعریف کی، میں بھی آپ کو ایک ایسا مقام عطا کروں گا جو محمود مقام محمود ہوگا، جہاں ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا. تو وہ دن کیا ہوگا؟ کب آئے گا وہ دن؟
وہ دن آئے گا روز محشر. دنیا میں تو تعریف ہوتی ہی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں میں خوش نصیب کو بندے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے منتخب فرمائے گا. جو کہتے ہیں تعریف آپ کی نہ کریں تو ہم کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی، مزہ ہے زبان کا. خواجہ محبوب اللہ سرکار کا شعر. تو تعریف کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ مخصوص تعریف کا دن، وہ پیارا دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اور اسی لیے ہم ہر اذان کے بعد دعا میں بھی کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والبرکۃ ومقاما محمود الذی وعدتہ وارزقنا شفاعته یوم القیامہ. اور وہ مقام محمود عطا کر دیجئے. ہر مسلمان 5 وقت نمازاں جیسے جیسے ہو رہی ہے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ وہ مقام محمود عطا کرنا میرے حبیب کو، اپنے حبیب کو، ہمارے آقا کو، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. ہم سے دعا کروائی جا رہی ہے کہ وعدہ اللہ تو وعدہ بھولتا ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا. The word which has been given by Allah will never change. اللہ جو کہہ دیا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کو ہر نماز اذان کے بعد یاد دلایا جا رہا ہے کہ پڑھو تم بھی دعا کر لو. کیوں دعا کروائی جا رہی ہے ہم سے؟ تاکہ جب وہ مقام محمود اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز ہوگا تو اس کا صدقہ ہم کو بھی نصیب ہو جائے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو مقام محمود عطا ہوگا اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، خوبیاں ہیں. اور سب سے ادنا فضیلت یہ ہے کہ دوزخیوں کو جنت میں پہنچا دینا، شفاعت کر دینا. سب سے کم درجے کی فضیلت ہے مقام محمود کی. ساری دنیا جس کے لیے پریشان ہے، جنت میں جانے کے لیے بحران ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادنا سی بات ہے، ادنا سی بات ہے. جائیں گے ہم نہ بہرے شفاعت کسی کے پاس، ادنا سی بات ہے میرے مولا کے سامنے، ادنا سی بات ہے میرے مولا کے سامنے. سب مل کے پڑھیے. رتبہ کسی کا کیا میرے مولا کے سامنے، رتبہ کسی کا کیا میرے مولا کے سامنے، خطروں کا کیا وجود ہے دریا کے سامنے، خطروں کا کیا وجود ہے دریا کے سامنے. جائیں گے ہم نہ بہرے شفاعت کسی کے پاس، شفاعت کسی کے پاس، ادنا سی بات ہے میرے مولا کے سامنے. حدیث شریف میں آیا جو امتیاں جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہماری شفاعت کروائیے، آپ ہمارے بابا ہیں. بولے کہ میں نے نوح کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام بولے کہ میں نے موسیٰ کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میں نے موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بولے کہ نہیں عیسیٰ کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ کہیں کچھ ہونے والا نہیں سوائے در محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے، حضور سجدہ کریں گے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا. خواجہ محبوب اللہ سرکار بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ جائیں گے ہم نہ پہلے شفاعت کسی کے پاس. نہ آدم علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، نہ نوح علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، کہیں نہیں جاتا ہوں میں. کیوں؟
جائیں گے ہم نہ بہرے شفاعت کسی کے پاس، ادنا سی بات ہے میرے مولا کے سامنے، ادنا سی بات ہے میرے مولا کے سامنے۔ کر لو جو کچھ سوال ہو اے منکر و نکیر، تصویر آپ کی میرے دکھلا کے سامنے، تصویر آپ کی مجھے دکھلا کے سامنے، جائیں گے ہم نہ پہلے شفاعت کسی کے پاس، ادنا سی بات ہے میرے مولا کے سامنے۔ تمہارا مقام محمود کی یہ فضیلت اور میرے سرکار تو جہاں کو مقام ہوگا۔ اور ایک بات، جنتیوں کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ دیدار الہی۔ جو جنت میں جائے گا نہیں، جنتی بنے گا تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کی آواز آئے گی لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اور عرش پہ ٹھہرے ہوئے کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اسٹیج پہ سوچو، ایک بڑا سا اسٹیج لگا ہے، 2 کرسی لگی ہے، ایک اللہ کی کرسی ہے، ایک محمد رسول اللہ کی کرسی ہے۔ رسول اللہ ادب سے کرسی پہ بیٹھیں گے نہیں، لیکن اسٹیج والے دیکھیں گے تو کون دکھے گا؟ کون دکھے گا؟ اللہ ہے جو دکھتا نہیں سب کو، اللہ ہے دکھتا نہیں سب کو، صرف جنتیوں کو نظر آئے گا، اور سب جو دیکھیں گے ان کو کون نظر آئے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گناہگار کیا بولے گا؟ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا، ہو کہ سب ہو پیش خدا، اور میں روبرو رسول۔ تو گناہگار پکاریں گے سرکار ہم آپ کے گناہگار بندے، ہم آپ کے گناہگار امتی آئے، مدد فرما دیجیے۔ سرکار کو پکارتے رہیں گے، امتی پکاریں گے، آپ ادھر آ جائیے۔ اور سرکار اپنے امتیوں پہ رحم فرمائیں، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ جیسا کہ میں آپ کو وعدوں میں بھی بول چکا کہ پیرانی ماں بدل صاحب دادی فرماتے تھے کہ یحییٰ سرکار کسی کو روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ کوئی ان کا مریض اگر آ کے ان کی بارگاہ میں رو دیا، فوراً دست کرم در پر دراز فرما دیتے۔ تو یحییٰ سرکار جس کے حبیب ہیں، یحییٰ سرکار جس کے قریب ترین ہیں، یحییٰ سرکار جس کی حیات مبارک جس کی سنت ہے، یحییٰ سرکار جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے آقائے دو جہاں۔ تو سوچو جب امتی روئے گا تو میرے سرکار کو بہت سکون آئے گا۔ بس ایک ہی سہارا ہے، وہ آقائے دو جہاں کا سہارا ہے۔ اور وہ قیامت کا ہولناک بڑا خطرناک دن، اس دن تمہاری آنکھیں گواہی دے گی، تمہارے کان گواہی دیں گے۔ آنکھ آگے بولیں گے پروردگار نے اس کو استعمال کر کے یہ دیکھا تھا، ہاتھیں آگے بولیں گے یار پروردگار یہ ہاتھوں کا استعمال کر کے میرے ساتھ ایسے یہ کام کرایا تھا۔
پیر کہیں گے یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے مجھے استعمال کر کے یہاں گیا تھا. کان کہیں گے یہ میں نے اس سے یہ سنا تھا. ہر اعضا گواہی دیں گے کہ پروردگار اس نے یہ گناہ کیا. اب سوچو وہ دور جب تمہاری اعضاء تمہارے نہیں، جب تمہاری باڈی تمہارے ساتھ نہیں، تمہاری زبان تمہارے ساتھ نہیں، تمہاری آنکھیں تمہارے ساتھ نہیں، تمہاری کانیں تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے ہاتھ تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے پیر تمہارے ساتھ نہیں. تمہارا وجود تمہارے خلاف میں گواہی دینے آ جائے گا. تمہاری ذات تمہارے خلاف میں کھڑی ہو جائے گی. تمہارا ہر چیز تمہارے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا. ایسے موسم میں، ایسے ماحول میں جہاں بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گا. جہاں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. جہاں تمہارے دوست رات میں تمہارے ساتھ رہتے ہیں وہ تمہیں دیکھ کے بھاگ جائیں گے. تمہارے رشتے دار جس کے ساتھ تم زندگی گزارے کوئی ساتھ نہ ہوگا. تمہاری آواز تمہارا پیچھا کرتے ہوں گے. تمہاری نمازیں ترک کی تمہیں یاد آتی ہوگی. تمہارے روزوں کی کوتاہی تمہیں یاد آئے گی. تمہاری مخالفت، تمہاری کنجوسی تمہیں یاد آئے گی. صدقہ خیرات سے جو پیچھے رہے یاد آئے گا. قرآن سے جو دور رہے وہ یاد آئے گا. ذکر میں غفلت جو کی اس کی یاد آئے گی. میری مرضی، میری دنیا، میری زندگی کے نعرے لگانے والے پروردگار کی طرف بھیک مانگتے کھڑے ہوں گے کہ پروردگار اپنے بندوں پہ رحم کر دے. وہ تمام چیزیں تمہیں دوزخ کی طرف کھینچتی رہے گی. دوزخ کی آگ دہکتی ہوئی تمہیں جب نظر آئے گی. سورج تمہارے سروں پہ جب چمکتا ہو، تمہارے جسم کا ہر اعضا پسینے میں لطف ہوگا. اتنا پسینہ کہ پسینے میں دہاتے نہیں بلکہ تیرتے ہوئے جانا ہوگا. وہ ہوگا کی یاد کرو کہ تم دنیا میں کس غفلت میں گزار رہے ہو. کون سی دنیا، کون سا تمہارا رشتہ دار، کون سی اولاد جو تمہیں اللہ کی بارگاہ سے دور کر رہی ہے. نمازیں چھوٹ رہی ہے، اولاد روزے چھوٹ رہے ہیں، میرا پیٹ، میرا کاروبار. زکات سے پیچھے ہے کہ میرا پیسہ. حج کی عظمتوں سے محروم ہے. میری زندگی، میری مرضی، اور یہ کچھ کام آنے والی نہیں ہے. اللہ کی عدالت میں اگر کھڑے رہو گے تو دو گناہوں کے بوجھ کے تلے اللہ تمہیں گھسیٹ کے ہوئے تمہیں آگ کی ایسی آگ میں ڈالے گا جس کی 100 کلومیٹر دور سے بھاپ سے تمہارا ریزہ ہو جائے گا. مسلمان، میرے پیر بھائی، میرے پیر بہنوں، غفلت کی زندگی سے باہر نکلو. اللہ کے واسطے باہر نکلو. اللہ سے منہ مت موڑو. نمازوں کی پابندی کرو میرے بھائیوں اور بہنوں. نمازوں کی پابندی کرو. اللہ سے ڈرو. لوگوں کا دل مت توڑو. لوگوں کو پریشان مت کرو. ہر ایک سے مل جل کے رہو. محبتیں بانٹو. کہاں ہیں وہ لوگ جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں 100 سال جینے والا ہوں؟ کہاں ہے وہ مائیکل جیکسن، وہ ڈانسر جو ہمیشہ آکسیجن کے بیڈ پہ سوتا تھا، جو ہمیشہ گلوز پہن کے سوتا تھا؟ مر گیا، ختم ہو گئی زندگی. ایسے ہمارے کئی رشتہ دار جو پچھلے سال ربیع الاول میں تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ نعرے لگا رہے تھے، تمہارے ساتھ چھٹا اٹھا رہے تھے، وہ دوست، وہ احباب آج کہاں ہیں؟ غفلت کی زندگی سے باہر. رسول اللہ کے امتی ہو تو رسول اللہ کی سنت پہ چلو. رسول اللہ کے امتی ہے تو رسول اللہ کی تعلیمات پہ چلو. آقا کی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. چھوڑ دو یہ غفلت.
क्लीन शेव करके फिर रहे हैं। अरे हुजूर ने कहा कि दाढ़ी मुंडा फासिक है, झूठा है, किसके इंतजार में? बेपर्दगी से एक एक आज़ा जो तुम दिखाते हो आग से, दोज़ख की आग से छुड़ के दिए जाएंगे आज़ा। कान, पर्दादारी में रहो, शरीय हुदूद में रहो, सदर की हिफाजत करो और अपने आप को हमेशा तैयार रखो, न जाने कब बुलावा आने वाला। वो एक ही रहमत का सहारा है, वो रसूल अल्लाह का सहारा, जो क़यामत के रोज हमारी मदद होगी, हमारे लिए इत्तेफाक होगा। लेकिन उनके सामने जाने की सूरत क्या है तुम्हारी? तुम किस मुंह से जाओगे कि आका मैं आपका उम्मती आया हूं? तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारे वजू के निशान नजर नहीं आएंगे, तुम्हारे चेहरे से नमाजी होने के आसार नजर नहीं आएंगे, तुम्हारे चेहरे को देख के बदकार, बदमाश, खबीस, पलीद ऐसे आसार अगर नजर आएंगे, क्या मुंह से जाओगे रसूलुल्लाह के पास? रसूलुल्लाह के पास जाना है तो फिर रसूलुल्लाह की सूरत बना के जाना पड़ेगा, उनके हबीबों के निस्बत लेके जाना पड़ेगा। रबीउल अव्वल का महीना है, आका का दरबार में मारूजा करो, यहीं से पुकार मदीने वाले आका के सरकार, गफलत हो गई, कता हो गई, माफ फरमा दीजिए। आज के इस मिलाद के जलसे में मैं वादा कर रहा हूँ, अपने आप से कहिए कि अल्लाह मैं मिलाद नबी के जलसे से वादा कर रहा हूँ, मैं अपना वादे अदा नहीं करूँगा, अब मैं सच्चा पक्का मुसलमान बनूंगा। परवरदिगार इस हबीब पाक के मिलाद के सदक़े में मुझे सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, सही माने में उम्मती बना दे। सरकार करम फरमाइए, अपने गुलामों पे नजर हिदायत फरमाइए, आपको सूरत दिखाने के लायक बना दीजिए, सूरत दिखाने के काबिल बना दीजिए। Qadriya International